حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کائنات کا نظام اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام کی مشیت کو منظور ہے، اور جب اس کا وقت موعود پہنچ گیا تو پھر قیامت برپا ہوگی، اور یہ جو کچھ آسمان و زمین میں اور اس کے مابین موجود ہے اس سب کو لپیٹ دیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، ہمیشہ رہے ہیں اور شاید قیامت تک رہیں گے، جو قیامت کے قائم ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ طور کی ان تلاوت کرتا آیات میں کئی ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ والطور، طور کی قسم ہے، وکتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق کی قسم ہے، والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم ہے، والبحر المسجور، متلاطم سمندر کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اور جب وہ واقع ہوگا تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ کائنات میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جب وقت موعود آ جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے روک سکے۔ یوم تمور السماء مورا، آسمان سخت قسم کی لڑکھڑاہٹ اور لرزے کا شکار ہو جائیں گے۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بڑی تیزی کے ساتھ چل نکلیں گے، خائب و خاسر ہو جائیں گے، ذرات بنا کے انہیں اڑا دیا جائے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے قائم ہونے کو جھٹلاتے رہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات طے ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں جہاں بھی ہمیں اپنی ذات پر ایمان کا، اپنی توحید پر ایمان کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان کا حکم دیا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، البتہ اس کے بہت سارے آثار اور نشانیاں، گزشتہ 3 خطبات سے یہی موضوع زیر بحث ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی پہ چند علامتیں قیامت کی احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، نقصان دہ چیزوں کے بارے میں، ایسی چیزیں جو انسانوں کو خسارے سے دوچار کرتی ہیں ان کی بابت سوال کیا کرتا تھا۔ بالعموم صحابہ اکرام کا رجحان یہ تھا کہ وہ خیر کا سوال کرتے تھے۔ جناب حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ شر کا سوال کرتے تھے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ کہتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا کنا بشر فجاءنا اللہ بخیر، ہم شر میں تھے، نقصان میں تھے، کفر میں تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی بعثت کے ساتھ ہمیں خیر عطا کر دی۔ فجاءنا اللہ بخیر، آپ کے توسط سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عقیدہ توحید دے دیا، دین حنیف عطا کر دیا، ہم خیر میں آ گئے، شر سے نکل کے بھلائی میں آ گئے۔ فنحن فی، آج ہم اس بھلائی میں ہیں جو آسمان سے بذریعہ وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے۔ کیا فہل من وراء ھذا الخیر شر، کیا اس بھلائی کے بعد پھر شر ہوگا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج امن و امان ہے، عقیدے درست ہیں، میں تمہارا نبی تمہارے اندر موجود ہوں، تمہیں اللہ کا دین سکھاتا ہوں، تم میرا اتباع کرتے ہو، میں جیسے کہتا ہوں تم ویسے اطاعت کرتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی بجا لاتے ہو، عبادت تمہارا سب سے مشغول اور مرغوب مشغلہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب عقائد کے یہ معیار نہیں رہیں گے اور نتیجتاً دنیا میں امن و امان کی یہ کیفیت برقرار نہیں رہے گی۔ جناب حذیفہ ابن الیمان پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی۔ حضور کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگی؟ فرمایا ہاں اس خیر کے بعد پھر شر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی وہ کیسے ہوگی؟ تیسری مرتبہ خیر کے بعد جب شر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ فرمایا تکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی۔ ایسے حکمران، لیڈر، مذہبی سیاسی پیشوا آ جائیں گے لا یہتدون بہدایا، جو میری رہنمائی کے مطابق دنیا کو رہنمائی فراہم نہیں کریں گے، ان کے اپنے بنائے ہوئے منشور، ان کی اپنی گھڑی ہوئی شریعتیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج، ان کے آبا کے فتوے، ان کے مسلکوں کے جھوٹے سچے طریقے، ان کے آبا کے جو طریقے رائج ہوں گے لا یہتدون بہدایا، وہ میری رہنمائی کے مطابق دنیا کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسے حکمران، ایسے لیڈر، ایسے پیشوا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ محض قصہ نہیں ہے کہ ہم سنیں اور دامن جھاڑ کے چل دیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ سرور کونین نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے یہ نصیحت آموز باتیں ارشاد فرمائیں۔ آج دیکھنا چاہیے ہمارے حکمران، ہماری مقتدرہ، ہماری لیڈرشپ، ہمارے مذہبی پیشوا الا من رحم اللہ دنیا کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا جو دین کے نام پہ ہمیں دیا جا رہا ہے کیا واقعتاً یہ رسول اللہ سے منقول ہے؟ اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ کام کیے جو دین کے نام پہ ہمارے ہاں رائج ہیں؟ کیا رسول اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا جنہیں آج دین کے نام پہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ پیسے بٹورنے کے جتنے طریقے ہیں، پیٹ کا جہنم بھرنے کے جتنے اسالیب اختیار کر لیے گئے، انہیں پرکھنا چاہیے، انہیں تولنا چاہیے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکون بعدی ائمہ، سردار، وڈیرے، حکمران، مذہبی پیشوا ایسے ہوں گے لا یہتدون بہدایا، جو لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے جو میں نے انہیں نہیں بتائی ہوں گی۔ عقیدے کے یہ معیارات، تیرا نبی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی اعتبار سے اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ کوئی سوتے ہوئے پکارے، کوئی حالت بیداری میں پکارے، کوئی دن میں، کوئی رات میں، کوئی تنگی میں، کوئی آسانی میں، کوئی اپنی زبان میں، کوئی غیروں کی زبان میں، کوئی زبان سے کہے، کوئی صرف حالت مانگنے والی بنائے۔ وہ کہتا میں سنتا ہوں، میں سب کی سنتا ہوں۔ یہ ملا تمہیں سمجھاتا ہے نہیں، سیڑھی چاہیے، وسیلہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، لا یہتدون بہدایا۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں ہماری ذمہ داری ہے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا، جیسے کہتے رہے ویسے مانتے رہنا۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم ایک مہار پہنے ہوئے شتر نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقل سلیم تفویض کی ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں پوچھنا ہے، ہمیں ان سے سوال کرنا ہے آپ جس رستے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟
अइम्मतुम मुज़िल्लीन, गुमराह करने वाले, सिराते मुस्तकीम से भटकाने वाले, मफादात हैं इनके अपने। सियासतदान तुम्हें अपने पीछे लगा के अपनी इक़्तिदार के चक्कर में तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह करते हैं, और बहुत सारे मजहब के नाम पे आने वाले ये मजहब फरोश, इस्लाम फरोश मुल्ला तुम्हें वो सौदा बेचते हैं जो बज़ाहिर तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दर हकीकत रसूलुल्लाह के दीन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और बदकिस्मती ये है, अवाम का मसाज बन गया। हम खुशनुमा नारों पे घायल हो जाने वाले, हम बड़े बुलंदोबाग दावों पर मुतासर होके सरेंडर कर देने वाले, चमकती हुई चीजों के पीछे भागने वाले, खरे खोटे की पहचान खो बैठे। इल्म से हमारा ताल्लुक कोई नहीं, दलील से हमारा वास्ता कोई नहीं, सिराते मुस्तकीम इसका हमें इम्तियाज कोई नहीं, सही क्या है गलत क्या है सलाहियतें हम खो बैठे, हम नहीं फैसला कर पाते। बस जिसने जो कह दिया, जो डुगडुगी बजा दी, उस पे डांस करना शुरू कर दिया, उस पे नाचने लग गए। मेरे भाइयों याद रखो, दीन वो नहीं है जो मार्केटों में बिकता है, दीन वो नहीं है जो फुटपाथों पे अर्जान नरखों पर तेरे कदमों में वो रुल रहा है। दीन वो है जो आसमान से आया है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे जनाब जिब्रील के तवस्सुत से कायनात के खालिक ने उतारा है। ला यहतदून बिहुदाया वला यस्तन्नून बिसुन्नती, तरीके ऐसे होंगे जो रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं रखते, रहनुमाई ऐसी होगी जो रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ है। ये गुमराह हैं और जो इनके पीछे चलेगा वो गुमराह होगा। तेरा लीडर क्या बेचता है, मेरा लीडर क्या कहता है, हमारे मौलवी का फतवा क्या है, उसके मौलवी का फतवा क्या है, कोई हकीकत नहीं है इन चीजों की। फतवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, फतवा आसमान से आने वाली वही इलाही के मुताबिक चलेगा। वही लीडर काबिल कबूल होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नयाबत की मंजिल पे खड़ा हो, नयाबत की सीढ़ी पे खड़ा हो। और वही मजहबी पेशवा काबिल कबूल होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला इमामत पे उस सुन्नत की पैरवी करता हो जो रसूलुल्लाह ने सिखाई। और फरमाया वसयक़ूमु फ़ीहिम रिजालुन, आप देखेंगे इनमें ऐसे लोग भी होंगे, कुलूबुहुम कुलूबुश्शयातीन फी जुस्मान इंसिन, वल्लाहि रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जुमला है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सौदागरों में, इन पेशावरों में, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के पीछे कौम को लगा के उम्मत को बर्बाद करने वालों में, ये अपने पीछे चला चला के सिराते मुस्तकीम से भटकाने वालों में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके जिस्म तो इंसानों जैसे होंगे लेकिन इनके सीनों में दिल शैतानों जैसे होंगे। कुलूबुहुम कुलूबुश्शयातीन फी जुस्मान इंसन, इंसानों के जिस्मों में शैतानों के दिल रखने वाले ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से अल्लाह के बंदों को दूर करेंगे। और फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अआज़कल्लाहु या कअब इब्न उजरा, काब बिन उजरा मैं तुझे अल्लाह की पनाह में देता हूं। हुजूर किस बात से? फरमाया मिन इमारत सुफहा, बेवकूफ सरदार, जाहिल लीडर, अनपढ़ क़यादत, बेदीन सियादत, कौमों की ज़मामे इक़्तिदार संभालने वाले लादीन तबका, मैं इससे तेरे लिए अल्लाह की पनाह तलब करता हूं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी मुसीबत है
جاہلوں کا اقتدار میں آنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام سے پناہ طلب کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے اس معاشرے کو سنوارنے میں۔ کبھی ہم نے سوچا جس کے زندہ باد کے ہم نعرے لگا رہے ہیں، اس کا دین میں علمی معیار کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کو کتنا جاننے والا ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث سے کتنا واقفیت رکھتا ہے؟ یہ صراط مستقیم پہ چلنے کا کس قدر خوگر ہے؟ حلال و حرام کے مسئلے کتنے معلوم ہیں؟ صحیح غلط میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ امارت السفہاء، یہ جاہلوں کی، ان پڑھوں کی، بے وقوفوں کی، بے دینوں کی حکومت برباد کر دیتی ہے معاشروں کے معاشرے۔ تیرے پاس سونے چاندی کے ذخائر ہوں، آسمان و زمین کے وسائل تیری دسترس میں ہوں، لیکن اگر تیرا حکمران کوئی بے دین اور جاہل ہے تو یہ خزانے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ گھر کے سربراہ سے لے کر ملک کے سربراہ تک ہر سطح پر فوقیت علم کو ہے، علم وحی کو فوقیت علم کو ہے۔ علم وحی الہی کا نام ہے، دنیا کے فنون و علوم کا نام، مشاغل کا نام علم نہیں۔ علم وہ ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں من امارت السفہاء، قال وما امارت السفہاء۔ اللہ کے نبی بے وقوف حکمران کیسے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بے وقوف حکمران کیسے ہوں گے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امراء یکون بعدی، میرے بعد آئیں گے ایسے حکمران، میرے بعد آئیں گے، لا یقتدون بہدایا، میری شریعت کی پیروی نہیں کریں گے، صریحاً اللہ کی کتاب کے خلاف قانون سازیاں کریں گے، ان کی اسمبلیاں، ان کی پارلیمنٹیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے واضح احکامات کی مخالفت پر قانون بنائیں گی۔ یہ ہو رہا ہے سب کچھ کہ نہیں ہو رہا؟ ہیں سارے عقل مند، یہ نون کاف لام میم جتنے ہیں سارے ہی عقل مند، اور واللہ ہے ہم جو ان کے نعرے لگانے والے ہیں ہم ان سے زیادہ عقل مند۔ کوئی ایک اسمبلی، ایک لیڈر، ایک جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خطوط پر حکمرانی کرتی ہو اور اس کے مطابق قانون سازی کرتی ہو، کوئی کھنگال کے دیکھو تاریخ میں۔ لا یقتدون بہدایا، وہ میرے خطوط کی، میری حدیث کی، میری سنت کی پیروی نہیں کریں گے۔ ولا یستنون بسنتی، جو طریقہ میں نے دیا ہے اس کے مطابق حکومت نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات سن لو، فمن صدقہم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم، اللہ کی قسم اتنی خوفناک وعید ہے۔ فمن صدقہم بکذبہم، حکمرانوں کے جھوٹ کی جس نے تصدیق کر دی، سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ خبر میڈیا پہ آئی ہے، آج ایک لیڈر ایک بات کہتا ہے، وہ 3 دن کے بعد اس سے یو ٹرن لے لیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، مکر جاتا ہے اپنی بات سے، لیکن قوم اس کی کہی ہوئی جھوٹی بات پہ جھگڑے کھڑے کرتی ہے، کہتی نہیں اس نے جو کہہ دیا سچ کہہ دیا۔ وہ کہتا ہے فلاں چور ہے، ہم نے اسے سچ مارا،
सच माना। फिर उसी चोर को उसने कहा नहीं, ये कौम के लिए बड़ा जरूरी है, फिर भी हमने उसे सच माना। क्या तुरफा तमाशा है मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह की कसम मुझे अफसोस उनकी अक्लों पे नहीं अपने रवैयों पर है। वो कल कहते थे इनके पेट फाड़ के चोरी का सारा माल निकाल के लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे और फिर चंद महीनों के बाद उनसे बगलगीर होके उनके बाजू पकड़ के उठाते हैं, हम मिलके अब हुकूमत करेंगे। वो कल पहले भी सच्चे थे, वो अब भी सच्चे हैं। और कौम माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है, पहले झूठ को भी सच माना, बाद वाले झूठ को भी सच माना। और माना ही नहीं, उनके सच पे, उनके झूठ पे सच होने के लिए लड़ाइयां की। तेरे नबी ने क्या कहा, फमन सद्दक़हुम बिकिज़्बिहिम व अआनहुम अला ज़ुल्मिहिम, जो इनके झूठों की तस्दीक करता है और इनके जुल्मों पर इनकी तायीद करता है, लईसू मिन्ना, उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम समझते नहीं मौलवी साहब ये सियासत का मसला, ये आपके बस की बात नहीं है, सियासत मिंबर का मसला नहीं है, स्टेज पे इसे मत डिस्कस करें, ये हम ज्यादा जानते हैं। मुमकिन है आप मौलवी से ज्यादा जानते हो, लेकिन सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा आप नहीं जानते। तेरे नबी ने कौसर और तस्नीम से धुली हुई सच्ची जबान, अल्लाह की कसम इतनी सच्ची जबान कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में इससे बढ़ के सच्ची जबान बनाई कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन सद्दक़हुम बिकिज़्बिहिम व अआनहुम अला ज़ुल्मिहिम फउलाइका लैसू मिन्नी व लस्तु मिनहुम, ये वो हैं जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मेरा उनके साथ, उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। लगाओ नारे, करो इनके झूठों की तस्दीकें। पूछते हो क़यामत कब आएगी? क़यामत तब आएगी जब कलमा पढ़ने वाले रसूलुल्लाह की तरफ से बयान करदा सच्चाइयों को छोड़ के, अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत को छोड़ के अपने हुक्मरानों के बातिल दावों की तस्दीक करेंगे और मुखालिफीन पर ढाए जाने वाले जुल्मों की तायीद करेंगे, तब क़यामत आएगी। और ये सब कुछ हो रहा है जब मेरे लीडर की बारी है तो फिर हम टका के बदले लेंगे दूसरों से, जब फिर उनकी बारी है तो वो टका के बदले लेंगे पहलों से। कोई इंसाफ नहीं, कोई अदल का मयार नहीं, अदालत मोम की नाक है। आज ये बरसरे इख्तिदार है तो ये अच्छा हो गया, कल वो बरसरे इख्तिदार है तो वो अच्छा हो गया। ये तमाशा लगा हुआ है। जब ये सब कुछ होगा तब क़यामत तो आएगी ही, लेकिन इससे बड़ी वईद क्या है, फउलाइका लैसू मिन्नी वलस्तु मिनहुम, इनका मेरे साथ, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला यरिदूना अलैया वला यरिदूना अला हौज़ी, क़यामत का दिन होगा, इस उम्मत के लिए पीने की कोई जगह नहीं होगी सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हौज़ के। अल्लाह के नबी वहाँ से प्याले भर भर के आने वालों को पिला रहे होंगे। वहाँ बहुत सारे आएंगे, अच्छे भी बुरे भी, जो तौहीद वाले होंगे, जिन पे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रहमत शामिल हाल होगी, अल्लाह के एहसानात में जो ढांपे हुए होंगे, अल्लाह वहदहु ला शरीक की रहमत के साए में होंगे, वो आएंगे और नबी रहमत अपने दस्ते मुबारक से आप खोरे प्याले गिलास भर भर के पिला रहे होंगे। अल्लाह हमें भी उन फकीरों में, उन ज़ईफ़ों में शामिल कर दे जो रसूलुल्लाह के हौज़ पे जाने वाले होंगे। लेकिन ये जालिम, जो जालिमों के, जो जालिम हुक्मरानों के जुल्म की तायीद करेंगे, जो कहेंगे नहीं ये मुखालिफिन के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, जो उनके झूठों की तस्दीक करेंगे, जो उनके जुल्मों की तायीद करेंगे। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला यरदून अला हौज़ी, ये आएंगे
گے چونکہ کلمہ تو پڑے ہوئے ہوں گے، مسلمان تو کہلاتے ہوں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام تو زمین پہ لیتے رہے ہوں گے، لیکن جب یہ رسول اللہ کے حوض پہ پانی کے لیے آئیں گے انہیں روک دیا جائے گا، انہیں دور کر دیا جائے گا۔ ظالموں، تم نے ظلموں پر حکمرانوں کی تائید کی، جھوٹوں پر ان کی تصدیق کی، آج رسول اللہ کے حوض سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجال معاہم سیات کاذناب البقر، حکومت میں اقتدار رکھنے والے عہدیدار طاقت کے بل بوتے پر، قوت اور شان و شوکت کی وجہ سے معاشروں پر، بے گناہوں پر، کمزوروں پر ظلم ڈھانے والے، فرمایا یہ مارتے ہوں گے لوگوں کو، ہوتا ہے نا؟ اب تو شریف آدمی کا بازار میں نکلنا محال ہو گیا۔ جو بدماش ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ کسی کے دروازے پہ گاڑی روک دے، گھر والا یہ طاقت نہیں رکھتا اسے کہہ کے گاڑی سائڈ پہ کروا لے، وہ بیچ چوراہے میں رستہ بلاک کر دے، کہیں تو پلک چھپکنے سے پہلے گنیں نکل آتی ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجال معاہم سیاف کاذناب البقر، اسلحہ ہوگا، بدماشوں کی فوجیں ہوں گی، زندہ باد مردہ باد ان کے نعرے لگانے والے جتھے ہوں گے ان کے ساتھ، اور وہ مارتے ہوں گے، بات بے بات لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہوں گے، کمزوروں کو، بے بسوں کو، ضعیفوں کو پیٹتے ہوں گے، ظلم ڈھا کے ان کے مال ہتھیاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی غضبہ، وہ صبح کرتے ہیں تو اللہ ان پہ ناراض ہوتا ہے، وہ شام کرتے ہیں تو اللہ ان پہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ مہلت ہے عارضی طور پہ، یہ چند دن کے لیے تجھے ڈھیل دے دی گئی ہے۔ آج تیرے پاس اقتدار ہے، تیرا لیڈر وزیر اعظم بن گیا ہے، تیری پارٹی سی ایم شپ پہ پہنچ گئی ہے، تو کر لے جو کرنا ہے، پٹواری میری مرضی کا لگے گا، شہر میں افیسر میری مرضی کے آئیں گے، دیواریں میں گراؤں گا، سڑکیں میں بنواؤں گا، جہاں سے جی چاہوں جیسے جی چاہوں کروا دوں، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ وہ تیرا نبی کہتا ہے یغدون فی سخط اللہ، جب تو صبح اٹھتا ہے نا ظلم کے ارادے لے کر تو تو اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے، یروحون فی غضبہ، اور دن بھر تو ظلم کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تجھ پہ پورے طور پہ غضبناک ہو چکا ہوتا ہے۔ تیرا ظلم کب تک تجھے بچائے گا؟ یہ تیری طاقت اور قوت، شان و شوکت کتنی دیر تجھے سہارے دے گی؟ بالآخر تجھے مرنا ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ دنیا تو عبرت گاہ ہے، یہ تماشے تو آئے دن دیکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں جنازوں پر، فلاں وڈیرا مر گیا، لمبی چوڑی گاڑیوں پر، کروڑوں کی گاڑیوں پر لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھنے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اکثر جاتے ہیں ہم جنازے پڑھنے کے لیے، ہمیں تعجب ہوتا ہے، شاید ان میں سے اکثریت ان بدبختوں کی ہے جنہیں سیدھے طریقے سے وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جنازہ پڑھنا تو دور رہا، یہ رسم زمانہ نبھانے کے لیے آتے ہیں، یہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تیری سانس منقطع ہو گئی، اب بہت سارے جو تیرے ظلم کا شکار تھے وہ تو ظلم سے بچ گئے، لیکن اب تیرا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ تو سوچ، جب تیری سلسلہ تنفس منقطع ہو جائے گا، تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی، لوگ تو تیرے ظلم سے محفوظ ہو جائیں گے، تیرا آگے کیا بنے گا؟ تو اس ظلم سے کیسے بچے گا؟ تو اس انتقام سے کیسے بچے گا جو اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے ظلم کے نتیجے میں تجھ سے لے؟ اور وہاں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا،
وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری پہ ظلم کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام بے سینگ بکری کو قیامت کے دن سینگ عطا کرے گا، اس کے سینگ اللہ اسے چھین لے گا، اسے حکم دیا جائے گا بدلہ لے اس سے جتنا اس نے تجھے سینگوں سے مارا تھا، آج تو مجھے اس نے مار۔ ظلم، اللہ اکبر، جو چپ رہے گی زبان کھنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ یہ بد عمل، بے علم، جاہل، ظالم حکمران قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ قیامت کی ایک اور نشانی، فرمایا ایک وقت آئے گا تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، پہلے لوگوں کی پیروی، شبرم بے شبرن، قدم با قدم، بالشت با بالشت، حتیٰ کہ فرمایا اگر وہ کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم ان کی پیروی میں بل میں داخل ہو گے۔ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ فیشن سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ بڑے بڑے برانڈ، بڑے بڑے ڈیزائنر، ڈیزائن کرنے والے، کروانے والے، پہننے والے، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، کبھی کسی نے سوچا جو ڈریس میں ڈیزائن کروانے جا رہی ہوں، میں شادی پہ، اینیورسری پہ، فلاں پہ، فلاں پہ، ولیمے پہ جو کچھ میں زیب تن کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے؟ باقاعدہ کوشش کر کے علماء کو دلائل دے کر قائل کر کے اپنی ان خرافات میں ہم سے مہر تصدیق ثبت کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ مہر لگا دیں تاکہ ہمارے لیے جواز کا رستہ کھل جائے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، اپنے ہیئر سٹائل میں، اپنے گیٹ اپ میں، اپنی شخصی وجاہت میں، اپنے طرز بدوباش میں، اپنے انداز سیاست میں، معیشت اور معاش میں، غمی خوشی کے سارے طریقوں پر جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے تم ویسے کرو گے، حتیٰ کہ فرمایا اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے تو تم بھی ان کی پیروی میں اس بل میں گھسو گے۔ اور واللہ ہم گھس رہے ہیں، ہم نے ان کے طور طریقے اختیار نہیں کر لیے۔ جو ان کے طور طریقے اختیار نہیں کرتا اسے دقیانوسی کہا جاتا ہے، یہ ریجڈ ہے، یہ مذہبی شدت پسند ہے۔ اس زمانے میں 21ویں صدی میں کمپیوٹر کے دور میں بھلا یوں بھی کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ٹوپی والا برقع پہنے؟ اللہ اکبر۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ من کان قبلکم سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور کون ہے؟ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، بزا میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیا طرز زندگی ہے، کیا غمی خوشی کے معیارات ہیں، کیا سیلیبریشن کے انداز اور اسالیب ہے ہمارے۔
کسی نے کبھی پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے طے کرتے ہوئے معیار کیا مقرر کیا ہے؟ برات لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ بیاہ کے لانے کا طریقہ کیا ہے؟ مکراوا کہاں سے آیا؟ سلامی کہاں سے آئی؟ نیوندرا کہاں سے آیا؟ یہ اتنے فتنے، جوان سالیاں ہمیشہ کے لیے جن کا پردہ کرنا اپنے بہنوئی سے واجب تھا، وہ کھلے چہرے لے کے دودھ پلائی کی رسمیں بد یہاں وہ ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہاں ٹھٹھے اڑتے ہیں ایک دوسرے کے، مذاق اڑائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے، استہزاء کیا جاتا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ کبھی پوچھا کسی نے؟ قیامت دور نہیں ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، اگر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا، تو تم کتنی دیر جیو گے؟ قیامت تو بڑی قریب ہے۔ کسے فکر ہے قیامت کی؟ کہتے نہیں مولوی صاحب انی بھی سختی چنگی نہیں ہوندی، تھوڑا جہا تک کوئی نہیں، نیانے ہیں کوئی نہیں کر لے۔ اللہ اکبر۔ مولوی کون ہوتا ہے سختی کرنے والا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، جس دن تو نے کلمہ پڑھا تھا، جس دن تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تھا، جس دن تو نے اس کا معنی لا الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، وہ ایک ہی ہے جو معبود برحق ہے، جس کے سامنے جبین نیاز جھکنی چاہیے، محمد الرسول اللہ ایک ہی ذات ہے جس کی مجھے پیروی کرنا ہے، جس کا اتباع کرنا ہے، جس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جس کی ہر بات دین ہے، وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن تو نے کلمہ پڑھا تھا، ان سختیوں کو تو نے خود اون کیا تھا، تسلیم کیا تھا۔ تیرا رب سختی اتارتا ہے، تیرا رب ضابطے اتارتا ہے، لیکن قسم پیدا کرنے والے کی در حقیقت یہ سختی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے فتنوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں خرابیاں ہوتی ہیں؟ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، روتے ہیں ہمارے پاس آ کے، اللہ کی قسم عورتیں آ کے آنسو سسکیاں ان کی رکتی نہیں ہیں، مولوی صاحب علیحدگی میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، اور پھر پلو منہ پہ رکھ کے یوں روتی ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب اس بی بی کو خاموش کیسے کروائیں؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی کیا کرے، میرا گھر والا میری بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ یہ رستے کس نے کھولے؟ پہلے کبھی پرواہ نہیں کی، یہ تیرا بہنوئی ہے، جا اس کے پیچھے بیٹھ کے کالج چلی جا، جا اس کے ساتھ بیٹھ کے شاپنگ پہ چلی جا، کوئی نہیں، جیجا ہے نا، بہنوئی ہے نا، اسے دودھ پلا، تو دودھ پلائے گی، یہ تجھے وہ جواب میں پیسے دے گا، وہاں ایک دوسرے پہ ہوٹنگ ہوں گی، وہاں پھول بنایا جائے گا، ایک دوسرے پہ جملے چست کیے جائیں گے۔ جب یہ سارے گند کی بنیاد تو نے رکھ دی، اب آ کے روتی ہے، اب آ کے اس کا باپ مسئلے پوچھتا ہے کہ پہلی کا نکاح رہا کہ نہیں رہا، وہ تو دوسری کے ساتھ ڈیٹیں کرتا پھرتا ہے۔ یہ سارا رستہ کھولا کس نے تھا؟ پھر پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آ چکی۔ جس باپ کو یہ علم ہو کہ میرا داماد میری کمواری بیٹی کو علیحدگی میں لے کے جاتا ہے، اس میں قیامت نہیں آئی تو قیامت کب آئے گی؟ سمجھو میرے بھائیوں، ہر چیز کو خوشی کے موقع پر سختی کہہ کر اڑا دینے والوں، یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ شرم و حیا کے ضابطے ہیں۔ اگر تو صراط مستقیم پہ رہنا چاہتا ہے تو انہیں تسلیم کرنا ہوگا، نہیں تسلیم کرے گا تو یہی گند ہوگا، تیرے سر میں پڑے گا، معاشرے کے سر پہ پڑے گا جو آج پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیا چھوڑا؟ کاروبار میں انہی کے طور طریقے، بینکنگ سسٹم سارا انہی پہ بیسڈ کرتا ہے، نظام عدل انہی سے لیا ہوا۔ تیرے ملک میں کوئی ایک ادارہ ایسا ہے جس کی بنیادیں برٹش لا سے نہ ہو،
برٹش گورنمنٹ سے نہ ہو، سب کچھ تو نے برطانیہ سے لے کے انہی پہ اپنا پورا معاشرہ استوار کیا۔ اسلام کے مطابق تیرا کیا ہے؟ وضاقت عیسائیوں کی، بود و باش یہودیوں کی، طرز زندگی ہندوؤں کا، اور پھر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی جی، جنت میں کیسے جانا ہے؟ ما اعددت للساعة، آج زندگی کی سانس چل رہی ہے، اپنے آپ سے سوال کرو ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، فرمایا میرے بعد آئیں گے، اور اب آ چکے ہیں، موجود ہیں، دیکھ لیں اپنے معاشرے میں۔ ایک اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کمزوروں پر ظلم کرنے والے، مارنے والے، خامند بیویوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، باپ اولاد کو بلا وجہ مارتے ہیں، طاقتور کمزوروں کو مارتے ہیں۔ اور دوسرے فرمایا وَنِسَاءٌ، عورتیں، کاسیات، کپڑے پہنتی ہیں، عاریات، لیکن ننگی ہوتی ہیں، المرأۃ عورۃ، قسمیں پیدا کرنے والے رب کی، عورت کہتے ہی اسے ہیں جسے چھپا کے رکھا جائے، جسے سرے بازار ننگا کر دیا جائے، وہ عورت نہیں ہوتی، وہ جن سے بازار رہے۔ کوئی ایک قدم ایسا ہے جس میں عورت اور بے لباس عورت، ننگی عورت، چہرہ کھلا ہوا، گریبان کھلا ہوا، بازو ننگے، قدم ننگے، تیری کوئی چیز بکتی نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ جب تک تو اپنی بہو بیٹیوں کی تصویریں یہ فلیکسوں پہ نہیں لٹکاتا تو تیری ٹوتھ پیسٹ نہیں بکتی۔ یہ معاشرہ کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ ایک 100 روپے کا ٹوتھ برش ہے، اس کی پبلسٹی ایک جوان بیٹی اپنے دانتوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ تیرا اخلاقی معیار ہے، یہ تیرے معاشرے کا اخلاقی معیار ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ رحمتیں ان پہ آتی ہیں جن کے برتن صاف ہوتے ہیں، رحمتیں سمیٹنے کے قابل ہوتے ہیں، احسانات ہیں ان کے اس کے کہ ہماری سانس چل رہی ہے اور ہمیں دنیا میں سروائیو کرنے کا موقع ملا ہے، توبہ کی توفیق اور موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر نہ جو بدترین اخلاقی معیار اس معاشرے کا ہے، 10 روپے کی چیز اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے۔ یہ کہاں کی ہیں عورتیں؟ اچھا اس پہ ترا یہ، میں اپنی بہو بیٹی کو لباس پہناتا ہوں، میں چاہتا ہوں اسے کوئی نہ دیکھے، لیکن جب دوسرے کی بازار میں نکلتی ہے تو اسے بڑا تاڑ تاڑ کے دیکھتا ہوں۔ یہ جو تصویریں یہاں وہاں ٹنگی ہوئی ہم دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کا اگر معیار چیک کرنا ہے نا، اگر ان لٹکی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر تیرے دل میں اضطراب پیدا ہو اور تجھے شرم آئے اور تو اپنے آپ کو دیوس محسوس کرے کہ میں بے بس ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن کیا کہ اس جامع مسجد بازار میں میری اہل حدیث مسجد کے سامنے والے اس بجلی کے پول پر ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ میری بہو بیٹی کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے اور میں اسے روکنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر تیرے دل میں کوئی ندامت اور پریشانی ہو تو سمجھنا کہ ایمان ہے، لیکن اگر تو دیکھے اور مسکرا کے چل دے کہ ایڈورٹائزمنٹ بہت شاندار ہے، اللہ کی قسم پھر سمجھ لینا کہ تو ایمان سے فارغ ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ آپ کے خطیب کا فتویٰ نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ برائی کو دل میں برا نہ سمجھے، 3 درجے ہیں نا، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، فَبِقَلْبِ، دل میں برا جانو، وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آخری درجے کا ایمان ہے جو دل میں برا جانتا ہے۔ جو دل میں بھی برا نہیں جانتا اس کے پیچھے کیا؟ نساء کاسیات عاریات، یہ قیامت کی نشانیاں۔ 15 ہزار کا سوٹ ہوتا ہے لیکن جسم سارا باہر ہوتا ہے، پورے مہینے کا بجٹ لگ گیا خاتون خانہ کی ڈریسنگ پر، اور وہ دنیا کے سامنے بے حیائی کا اشتہار بن کے پھرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سوچتے ہو، پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ قیامت آ گئی جب تیری بیٹی بے پردہ باہر نکلنے لگ گئی، جب تیری بہو بیٹی میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے جا کے اپنے حسن کی نمائش کرنے لگ گئی، جب اس کے بازو، اس کا گریبان، اس کی ٹانگیں، اس کے پائنچے کھلے ہوئے غیر محرم مرد دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تیرے گھر میں قیامت آ گئی۔ ممیلات مائلات، وہ متوجہ ہوتی ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے غیروں کو جا کے سلام کرتی ہیں، حال احوال پوچھتی ہیں، لوچدار آواز کے ساتھ، نرم لہجوں کے ساتھ مخاطب ہوتی ہیں، اور ان کی نرمی، اللہ اکبر، یاد رکھو شریعت نے نرمی کا حکم دیا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے جب عورت کو سختی کا حکم دیا ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، جب کسی محرم سے، غیر محرم سے بات کرتی ہو تو تیری زبان میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن ہے، فلا تخضعن بالقول، جب کسی غیر محرم سے بات کرتی ہو تو تیری زبان میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ تیری نرمی سے فائدہ اٹھا کے تیری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، بال سٹ کیے ہوئے ہیں، دور سے جیسے اونٹنی کی کوہان بڑی نمایاں نظر آتی ہے، ان کی ہیئر سیٹنگ ماشاءاللہ بڑی نمایاں، 20 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر میں رکھتا ہے، مرد ڈریسر سے جا کے ہیئر ڈریس نہیں کرائی جاتی۔ لا یجدن ریحھا، لا یجدن ریح الجنہ، یہ بے حیا لباس پہننے کے باوجود بے پردہ پھرنے والی بیبیاں، تیرے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين، اللهم انصر المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.